हेलो तो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। तो ये जी यहाँ पर फिर मेला लग चुका है। 2 वीक अगो यहाँ पर छुट्टियाँ थी जब, तो यहाँ पर मेला लग गया था। चाहे यहाँ पे 2 हफ्तों की ही छुट्टियाँ क्यों ना हो, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ फेस्टिवल लग जाता है और फिर बच्चे अपना एंजॉय करते हैं यहाँ पर, क्योंकि दूसरे कंट्रियों से भी लोग आते हैं घूमने के लिए। क्योंकि एक मुल्क ऐसा है कि सबको पता है कि दुनिया जहान के विज़िटर यहाँ विज़िट करने आते हैं स्विट्ज़रलैंड को देखने के लिए, दुनिया से ज़्यादा खूबसूरत। तो यहाँ फिर मेरे बच्चे भी पागल हो जाते हैं और ये तंग करना शुरू हो जाते हैं कि जाना है हमें कागोज़ेल में। तो फिर हम लोग यहाँ पर जाते हैं झूलों में। तो बच्चे झूलते रहते हैं, खेल कूद लगी रहती है। पता नहीं कितनी कितनी दफ़ा ये लोग, ये बचपन में हम भी बैठा करते थे इन गाड़ियों में और हमें कहते थे टक्कर वाली गाड़ी। पाकिस्तान में जो चिड़िया घर था गार्डन साइड पर, वहाँ जाते थे। और फिर वहाँ पर बचपन तो इतना ज़्यादा नहीं था हमारा, सही था, लड़कपन था। तो वही एक एज होती है जो टीनेज होती है और उसमें इंसान में बहुत होता है और बहुत ज़्यादा बार बार बैठना करना हमें होता था। उससे पहले हमें हमारे पेरेंट्स जब हम छोटे से थे तो क्लिफ्टन ले जाते थे। ये झूले सिर्फ क्लिफ्टन में होते थे जो सीवीओ बना है वहाँ पर। पहले सिर्फ एक घर था बड़ा सा बना हुआ और वहाँ पर ये छोटे छोटे अच्छे अच्छे झूले जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं वो वहाँ पर ही होते थे और हर जगह नहीं होते थे। तो हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत बहुत घुमाया है, फिराया है, हर जगह ले गए। क्योंकि मेरे जो वालिद साहब थे उनके साथ 3 3 गाड़ियाँ होती थी। तो हमने बहुत इंजॉय किया है पूरे पाकिस्तान को। पाकिस्तान से बाहर नहीं गए कभी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ हम ना गए हों। वालिद साहब बहुत घुमाने वाले, हमें बहुत घुमाया फिराया, एंजॉयमेंट कराई, हर जगह ले गए। और कुदरती तौर पे हमारे बच्चों के भी माशाल्लाह यहाँ पर जब से आए हुए हैं तो हर जगह इन्होंने देख ली है, हर जगह घूम फिर गए। हमारे पूरे ख़ानदान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि अपनी लाइफ को भरपूर तौर पे एंजॉय करते हैं और घूमते फिरते। तो करना चाहिए, ये यादगार लम्हे होते हैं। तो इंसान माल दौलत इकट्ठा करे और जमा करे और फिर खुदा न खास्ता ज़ाहिर मौत तो बरहक है, बल्कि आ ही जाए तो पता ही नहीं चले, फिर वो सब कुछ ऐसा ही रह जाए। तो इंसान को अपने आप के ऊपर, अपनी जान के ऊपर भी लगाना चाहिए, अपने ख्वाहिशात के ऊपर भी लगाना चाहिए, बजाय इसके कि आप दूसरों के लिए छोड़ के चले जाएं। मेहनत आप करें और आपके बच्चे उस पर मज़े ना करें, कोई और कर ले। तो आप अपनी ज़िंदगी में ये खुशियों को देखें, एंजॉय करें और अपने बच्चों पे भी थोड़ी खुशियाँ उनको भी देखें, उनको भी देखने दें और उनको भी इंजॉयमेंट कराएं। हाँ, पीछे के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ बचा के रखें। उसके अलावा ये है कि बच्चों की भी ख्वाहिशात को ना मारें, क्योंकि बचपन फिर दोबारा लौट के नहीं आता। कुछ ख्वाहिशात ऐसी होती है जो बच्चों के अंदर ही रह जाती है, जिनके वालिदैन नहीं होते स्पेशली, वो बेचारे आधे अधूरे ज़िंदगी में कोई खुशियाँ नहीं। ज़ाहिर है आपके जब वालिदैन नहीं होंगे, खुदा न खास्ता वो बच्चे भी ऐसे हैं जो जिनके वालिदैन बचपन में मर गए हैं। अब सीरिया वालों को ही देख लो बेचारों को। फिर ये अभी जो जंग चल रही है वहाँ पर उनके बच्चों का क्या हाल है। तो बहुत दुख होता है उस सब चीज़ों को देखकर। तो इंसान के पास जो है वो अपने बच्चों पे लगाए, अफसोस ना हो। तो अल्लाह पाक सब पे रहम करे। तो ये है कि अब हमारे ये बच्चों के दिन हैं, हमारे तो गुज़र गए जो थे, अब हम जी रहे हैं, सिर्फ इन बच्चों की वजह से जी रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ये खुश रहें और हम इनकी खुशियों से खुश हों। अक्सर बाहर जाते हैं, बच्चों की सारी ख्वाहिशात जो हमसे हो सके हम पूरी करते हैं। और इनके लिए इतना स्ट्रगल किया है, इनके लिए अपनी जान हथेली पे रखी है और यहाँ तक इनको पहुँचाया है। ज़ाहिर है हर बंदा स्ट्रगल कर रहा होता है अपनी लाइफ में, तो वो किसके लिए कर रहा होता है, ज़ाहिर है वो अपनी फैमिली के लिए कर रहा होता है। तो हमने भी अपनी फैमिली के लिए किया है, जो भी कुछ किया है इनका मुस्तकबिल अच्छा करने के लिए किया है। अभी ये एक अच्छे मुल्क में अच्छा पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं माशाल्लाह से, और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और ये भी अपनी बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको एक किस्सा सुनाती चलूँ। जब मैं नई नई आई थी यहाँ पर,
تو کیمپ کے اندر ایک انڈین فیملی تھی جنہوں نے مجھے بہت بہت ہیلپ کی تھی، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے آئے تھے یہاں پر. ان کے 2 بیٹیاں تھیں، ہسبینڈ اور وائف تھے. وہ سکھ فیملی تھی اور بہت 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 زیادہ میں ان کی تعریف کروں تو کم ہے. وہ بہت ایک اچھی فیملی تھی اور بہت فرینڈ شپ ان کے ساتھ ایسی ہو گئی کہ جب مجھے پتہ چلا کہ یہ ہندی بولتے ہیں، اور ہندی اور اردو تو سیم ہی ہوتی ہے، تو مجھے اتنی خوشی ہوئی تھی. پھر تو وہ میرے ایسے سہارا بنے کہ جس کی حد ہی نہیں ہے، کیونکہ میں یک تنہا اکیلی بالکل. اور پھر وہ اردو میں بھی بات کرتے، ہم بھی کرتے آپس میں. پھر انہوں نے مجھے پورا جو میرا سٹی ہے وہ گھمایا اور بتایا کہ کہاں پر کون سی چیز ملتی ہے، کہاں پر کون سا ریسٹورینٹ ہے جو پاکستانی ہے، کون سا ہوٹل ہے، اور کون سی شاپ ہے جو پاکستانی اور انڈین شاپ ہے. چونکہ یہ انڈین اور پاکستانی یہ مسالہ جات اور چیزیں سیم ہوتی ہیں نا، تو پھر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ مجھے لگا کہ جیسے مجھے اندھیرے میں ایک چراغ کی ایک روشنی کی کرن نظر آئی ہوئی ہو. اور میں اتنی خوش ہو گئی تھی، ان کے ساتھ گل مل گئی تھی. پھر ان کی 2 بیٹیاں تھی چھوٹی سی، اس وقت ہوگی ان کی ایج کوئی 7 سال اور 8 سال، ایسی ایج ان کی ہوگی اس وقت پہ ان بچیوں کی. میں ان بچیوں کے ساتھ بہت گل مل گئی تھی. کبھی میں ان کو مہندی لگاتی تھی، کبھی میں ان کے بال سنوارتی تھی، صرف اس وجہ سے کہ میں بھی اپنے بچوں سے بچھڑی ہوئی تھی نا اس وقت پہ. تو مجھے بہت خوشی ہوتی تھی. ان بچیوں کو میں زیادہ تر ساتھ رکھتی تھی. تو وہ تھے بھی بڑے نائس، اور پوری فیملی بڑی نائس تھی. تو پھر اس طرح پھر وہ جہاں بھی وہ کیمپ سے جس وقت ان کو 3 بجے کے ٹائم پہ وہ کہتے تھے کہ کھانا وانا کھائیں گے، کیمپ میں کلیننگ وغیرہ ہو جائے گی، سب کچھ ہو جائے گی، تو ہم 2 یا 3 بجے یہاں سے نکلیں گے اور 5 بجے تک ہمیں واپس آنا ہوتا تھا کیمپ میں. تو کیمپ میں الاؤ نہیں ہوتا تھا کہ آپ اندر کوئی باہر کی چیز نہیں لا سکتے ہیں. آپ باہر سے کوئی چیز خرید کے کھا سکتے ہیں، لیکن باہر کی چیز ہم لوگ ایسے رستے ڈھونڈ رہے ہوتے تھے کہ ہم کس طرح کوئی چیز اندر لے جائیں تاکہ ہمیں بھوک لگے تو ہم بعد میں کھا سکیں اپنی مرضی کی چیز، چھوٹی سی بسکٹ اور ایسی چپس وغیرہ ایسی چیزیں. لیکن کیونکہ ہم نہیں لے جا سکتے تھے، اندر الاؤ نہیں تھا، بڑی سیکیورٹی ہوتی تھی. تو پھر ہم لوگ 3 بجے باہر چلے جاتے تھے، وہ فیملی اور میں. ہم لوگ 3 بجے، اور بہت سارے لوگ بھی ہوتے تھے جو عرب کے ہوتے تھے اور بہت سارے دوسرے کنٹریوں کے لوگ ہوتے تھے. ہم لوگ مل کے باہر نکلتے تھے، پھر ہم گھومتے تھے پھرتے تھے، سٹی جاتے تھے. پھر ہم شاپ سے خریدتے تھے چپس اور اس طرح کی چیزیں خرید کے بیٹھ کے پارٹی کر کے کھانا پینا کر کے. اور کبھی یہی جو دریا کا کنارہ ہے یہاں پر بھی انہوں نے مجھے دکھایا تھا، تو وہاں بیٹھ کر کھا پی کر. کبھی ہم وہ چپاتی ٹائپ کے جو نان ہوتے ہیں وہ لے کر، اور ساتھ میں ایک اچار کی بوتل لے لیتے تھے شاپ سے. اور پھر ہم آ کر وہ سب اپنی اپنی روٹیوں پر ڈال کر اور رول بنا کر کھاتے تھے تاکہ منہ کا ذائقہ چینج ہو. تو اس طرح کی باتیں ہو جاتی تھی. تو وہ بھی ایک وقت تھا اور وہ بھی ایک لوگ تھے، اور میں آج تک دن تک ان لوگوں سے کنیکٹ ہوں. وہ بیچارے تو یہ ملک چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، کیونکہ وہ لوگوں کے جو ہے نا سوئس والوں نے نیگیٹو دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ آپ لوگ کو ہم لوگ رپورٹ کریں گے. تو وہ اتنا ڈر گئے تھے بیچارے، وہ بھاگ گئے تھے فرانس. اور وہ آج دن بھی فرانس میں ہیں. فرانس میں ان کی ایک اور بیٹی بھی پیدا ہوئی تھی جو اب 5-6 سال کی ہوگی. اب 3 بیٹیاں ہیں ان کی، اور ہم ان کے پاس بھی 2-3 دفعہ گئے تھے اور انہوں نے ہمیں بڑی عزت دی تھی، ایک اچھی خاصی محبت سے نوازا تھا ہمیں. تو ہم اس فیملی کو بھی نہیں بھول سکتے، کیونکہ ایک انسان جب آپ کے ساتھ اچھائیاں کرے تو آپ کو وہ اچھائیاں یاد رکھنی چاہیے. تو بہرحال زندگی میں اچھے برے وقت آتے ہیں. یہ ساری جگہیں جب 2 ہفتے گزرے تھے کیمپ میں، تو 2 ہفتے بعد مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ سوئٹزرلینڈ میں سب کچھ بھی ہوتا ہے. 2 ہفتے بعد ایک بہت ہی بڑا سا میلہ لگا تھا، اس میں یہ سارے جھولے لگے اور بہت بڑا میلہ تھا. وہ بہت ہی بڑا فیسٹیول تھا. وہ سارے ملکوں کے جھولے لے کر آئے تھے، وہاں پر فکس کیے تھے، اور وہاں پر انجوائمنٹ بہت زیادہ انجوائمنٹ تھی. تو مجھے تو نہیں تھا پتا، تو یہ ایک دم سے ہم باہر نکلے تو باہر تو رنگ و روپ اور رونق سب کچھ چینج ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟
تو پھر ہم نے 2 ہفتے وہاں اتنا انجوائے کیا تھا. ہم ڈیلی نکلتے تھے وہاں پر اور گھومتے رہتے تھے سارا دن اور ویڈیوز بناتے تھے، فوٹوز بناتے تھے اور خوش ہوتے تھے ان کو دیکھ کر. میں کہتی تھی کہ کوئی جگہ اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے اور اتنے زیادہ بھی ڈیکوریشن یہاں پر ہو سکتی ہے. 2 ہفتے کے لیے وہ پوری جگہ اتنی سجائی ہوئی تھی اور ہم لوگوں نے فل انجوائے کیا تھا. خیر جھولوں میں تو ہم نہیں بیٹھتے تھے کیونکہ اس وقت ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے اتنے زیادہ، لیکن دیکھنے سے ہم دل خوش کر لیتے تھے. اور پھر بہت بڑے بڑے جھولے لگے ہوئے تھے اور کافی کھانے پینے کی چیزیں ہوتی تھی اور بہت 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 انجوائمنٹ ہوتا تھا وہاں پر. لوگوں نے طرح طرح کے کاسٹیومز پہنے ہوئے ہوتے تھے اور وہ آ رہے وہ جا رہے، وہ بینڈ باجے بج رہے، یہ سارا کچھ انجوائمنٹ مطلب اس وقت سب سے بڑا لگا ہوا تھا وہ میلہ، اور اسے ہم نے بہترین طریقے سے انجوائے کیا تھا. تب میں نے اپنے بچوں کو ویڈیو کال پہ پھر دکھایا تھا سارا کچھ، تو میرے بچے میرے ہسبینڈ یہ لوگ اتنے خوش ہو رہے تھے. میں گھنٹوں ویڈیو کال لگا کر ان کو سارا کچھ دکھا رہی ہوتی تھی. یہ کہتے تھے کتنی اچھی کنٹری، ہم کب پہنچیں گے یہاں پر، پتہ نہیں ہم کب آپ سے ملیں گے اور کیسے ہوگا یہ سب کچھ. اور دیکھیں آج میرے بچے یہاں پر ہیں. کوئی چیز ان دنیا میں ناممکن نہیں ہے، بس اسٹرگل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بس تھوڑا سا مشکلیں آپ کے جو قسمت میں ہوتی ہے بس وہی مشکلیں ہوتی ہے، لیکن اس وقت ہمیں وہ مشکلیں بہت بھاری لگ رہی ہوتی ہے. اس وقت میں یہاں پر تھی اور یہ سارے چیزیں لگ رہے ہوتے تھے، میں ویڈیو کال پہ ان کو دکھا رہی ہوتی تھی. بچے اتنے پریشان اسٹریسفل ہو جاتے تھے کیونکہ یہ لوگ وہاں جہاں رہتے تھے گریس میں، وہاں پر کنٹینرز تھے، ان کنٹینروں کے اندر یہ رہ رہے تھے اور میں یہاں پر کیمپ میں رہ رہی تھی. لیکن کیمپ ایسا کیمپ نہیں تھا، ہوٹل تھا. تو ایک وہ چیز بچے بہت زیادہ وہ کر رہے تھے کہ ہم کب یہاں پر پہنچیں گے، ہم کتنی اچھی جگہ پر کب پہنچیں گے، ہم تو یہاں ایسے رہ رہے ہیں ویسے رہ رہے ہیں. تو وہ دن بھی پھر آیا کہ سوئس والوں نے ان کا سب کا کام کروا دیا اور یہ سب بھی یہاں پر خیر و عافیت کے ساتھ عزت طریقے سے پہنچے. لیکن ان سب کے پیچھے بہت لمبی کہانی ہے، بہت اسٹرگل. اور آج میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ میں جتنا شکر ادا کروں کہ کم ہے کہ میرے بچے میرے پاس، میرے ہسبینڈ میرے پاس یہاں پر ہیں اور ایک بہت ہی اچھی کنٹری میں ہیں. اور دیکھیں کتنی انجوائمنٹ ہے اور کتنا انجوائے کر رہے ہیں. اور دوسرے دن جب چھٹیاں پڑتی ہے، چاہے وہ تھوڑی سی چھٹیاں ہی کیوں نہ ہو، چھوٹا سا میلہ ہی کیوں نہ ہو، پر بچوں کے لیے سج جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے، یہاں پر کتنا خیال رکھا جاتا ہے بچوں کا. پھر شاید 2 اکتوبر کو یا نومبر کو، مجھے صحیح سے تاریخ یاد نہیں ہے، یہاں پر میلہ لگتا ہے. تو اس میلے کی میں ویڈیو لگاؤں گی اور میں اس کے بارے میں تفصیلی بتاؤں گی کہ یہ کیا میلہ ہے اور کیوں لگتا ہے. بہرحال آپ لوگ اگر چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرا چینل لائک سبسکرائب کر دیجئے، مجھے فالو کریں. اور میں آپ لوگ کو دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھتی ہوں، آپ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اور پھر نئی ویڈیو کے لیے آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. اللہ حافظ. آپ لوگوں کو سب کو اللہ پاک اپنی آخرت اور دنیا کی ساری خوشیاں دے، جیسے کہ ہمیں دنیا کی خوشیاں دی ہیں، اس سے نوازا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے اور اسی طرح اللہ پاک سب کو نوازے اور سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوشحالیاں دے، زندگی حیاتی کے ساتھ، اور اتنا کچھ دے کہ آپ لوگ سمیٹ نہیں سکیں.